رکھیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اس کا امپلیکیشن مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جہاں رک گئے وہاں رک جاؤ، جہاں چل پڑے وہاں چل پڑو۔ اصل جو دینداری ہے، اصل جو نیکی ہے وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا، رائٹ۔ اس مہینے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو وہی جو تیاری ہے نا وہ ابھی سے وی ہیو ٹو ٹائٹ آر ویسٹ، ہمیں کمر باندھ دینی چاہیے، جیسے اللہ کے نبی آخری عشرے میں کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے میں شد معذر واحی لیلہ، ہمیں ابھی سے اپنی کمر باندھ دینی چاہیے کہ رمضان آنے والا ہے، اور یاد رکھیں ہم نے ابھی سے اپنے گناہوں کو نہ چھوڑا تو پھر رمضان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ گناہوں کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا شروع ہو جائیں۔ لائک اے فجٹ اسپنر، آپ ایک فجٹ اسپنر کو اسپن کرتے ہیں، بے شک شیطان چلا بھی جائے رمضان میں، لیکن وہ ہمارے جو ایکشنز ہیں اور ڈیڈز ہیں وہ دوبارہ وہی ہیبٹس کنٹینیو کر رہی ہوتی ہیں، رائٹ۔ اسی طرح سے ہمیں رجب میں اپنی بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنا چاہیے اور نیو ہیبٹس اسٹیبلش کرنی چاہیے۔ ٹیک اٹ ایز اے منتھ کہ مجھے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے اور رمضان 2026 کو اپنے لیے بہت بہترین بنانا ہے، اینڈ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ رائٹ ناؤ۔ کچھ انوویشنز بھی ہیں اس مہینے میں جو لوگ کرتے ہیں۔ جو شخص تو فاسٹنگ کر رہا ہے منڈے تھرسڈے کے یا ایام بیز کے یا آلٹرنیٹ ڈیز پہ، وہ تو رجب بھی کنٹینیو کرے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ جو شخص عمرہ ہر مہینے کرتا ہے وہ رجب بھی کرے، لیکن کچھ نیک اعمال کو اسپیسیفک اس منتھ کے ساتھ جوڑنا کہ اس منتھ میں یہ کرنے کے کوئی ایکسٹرا فضائل ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے کیونکہ حرمت والا مہینہ آ گیا ہے، لیکن کچھ ایسی احادیث جو کہ ویک اور فیبریکیٹڈ ہیں، مثال کے طور پہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، کچھ فیبریکیٹڈ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کے 70,000 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اور جو آدھے مہینے کے روزے رکھے گا اس کو فلاں عرصے کا ثواب۔ یہ ساری ویک اور فیبریکیٹڈ احادیث ہیں۔ اسی طرح سے یہ بلیو کرنا کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ ہوا، یہ بھی حدیث سے اور اوتھینٹک سیرہ ثابت نہیں ہے، بلکہ انفیکٹ جو محدثین اور مورخین اور جو سیرہ کے ایکسپرٹس ہیں، بہت سارے امامین، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج اگر ہوا تو وہ ربیع الاول میں ہوا۔ خیر، نیورتھلیس اس رات کی اگر امپورٹنس ہے بھی صحیح، چلے مان لیتے ہیں، لیکن اس رات میں مساجد میں چلے جانا یا کچھ اسپیشل ایکٹس کرنا عبادت کے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسپیشل دنوں کے روزہ رکھنا کہ میں ان دنوں میں روزہ رکھوں گا تو باقی دنوں سے زیادہ، یعنی کوئی حدیث میں ثابت ہے کہ فلاں روزہ رکھنے کا ثواب ہے، وہ بھی چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک رجب میں عمرے کرنے کا ثواب زیادہ ہے باقی مہینوں میں کرنے سے، سم ویک نریشنز کی وجہ سے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہت ساری پاکستان انڈیا میں بدعات ہیں صلاۃ الرغائب کے نام سے کہ رجب کی پہلی رات کو فلاں جو شخص پڑھتا ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو وہ کام کریں جس پہ اللہ کے نبی کی مہر ہے۔ یاد رکھیں، ایک بات سمجھ لیں، وہ عمل قبول کر دیا جاتا ہے جس میں 2 شرائط ہوں، نمبر 1 نیت اچھی ہو، اور نمبر 2 اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ اگر ایک عمل سنت کے مطابق ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا، اور ایک عمل کی نیت بہت خالص ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ بھی رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص جس طرح کا عمل کرتا ہے یا کوئی بھی ایکشن کرتا ہے جو اللہ کے نبی کے عمل اور حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ سو نیت کا ہونا خالص بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ We don't have to involve ourselves into بدعات and innovations, right؟ جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سے کوئی چیز چھوڑی؟ اگر تو وہ کہیں ہاں چھوڑی تو پھر تو وہ نعوذ باللہ کفر میں چلے جائیں گے، اور اگر کہیں کہ نہیں چھوڑی تو پھر کیا اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں یہ عمل ملتا ہے؟ اگر تو ملتا تو کر لیں، اگر نہیں ملتا تو چھوڑ دیں اس کو، کیونکہ یاد رکھیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اس کا امپلیکیشن مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جہاں رک گئے وہاں رک جاؤ، جہاں چل پڑے وہاں چل پڑو۔ اصل جو دینداری ہے، اصل جو نیکی ہے، وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا، رائٹ۔ تو ہمیں ٹرینڈس کو فالو نہیں کرنا، بٹ یہ بھی ہے کہ آپ مسلمان بہت سی ٹرینڈز فالو کرتے بھی ہیں، انوویشنز، ان کو سمجھائیں، بتائیں ایسے طریقے سے، بٹ ڈونٹ فائٹ اوور دیز ایشوز۔ قطع تعلق ہی نہ کر لیں، گالی گلوچ تک نہ پہنچ دیں، صلہ رحمی کو بالکل اس کا جو ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان معاملات کی بیس پہ اپنے کزن یا کوئی چاچو خالو یا کوئی چیز، اگر کوئی انسان ایسے ایکٹ کر بھی رہا ہے
سمجھا دیں, بتا دیں, دیٹس اٹ. بٹ اس میں ایسا کہ ہم آج کے بعد آپ کا چہرہ نہیں دیکھیں گے, ہم آج کے بعد آپ سے بات نہیں کریں گے, ہم آج کے بعد آپ لوگ فلاں کیٹیگری کے لوگ ہیں. دعوت دیں, دعا کریں, طریقے سے ان کو بتائیں, سمجھائیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیملی ریلیشنز کو کٹ آف کر دیں. سو ان کنکلوژن, ہم ایک بہت بابرکت مہینے میں ہیں. اس مہینے میں رمضان کی تیاری شروع کر دیں. خاص طور پہ یہ سوچیں کہ میں نے گناہ بالکل نہیں کرنے, ویسے بھی گناہ نہیں کرنے, اور اللہ تعالیٰ کے نظر میں گناہ بہت سنگین ہے, لیکن اس منتھ پہ تو خاص گریوٹی بڑھ جاتی ہے ان گناہوں کی. اور سنت کے مطابق عمل کریں. ہاں, اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو کنٹینیو کریں, روزے رکھتے ہیں کنٹینیو کریں, نیکیاں کنٹینیو کریں, بٹ اس مہینے میں یہ سمجھ کے کرنا کہ کسی حدیث سے ثابت ہے کوئی ایکسٹرا ایکشن کرنا, تو وہ چیز ثابت نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو مزید عبادات پہ تو ہمیں ہر مہینے میں بڑھانا چاہیے, اور اپنے آپ کو انکریز کریں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان دیکھنے کی توفیق دے, اور ہمیں ہر قسم کی انوویشن سے بچنے کی توفیق دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر پہ نہیں تھے, تو کچھ صحابہ, 3 صحابہ آئے, ام المومنین سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی ہیں, تو انہوں نے بتائیں. تو ان صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, آپ تو کمانڈنٹ بھی ہیں, ہسبینڈ بھی ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, تو ہم ذرا آگے بڑھ کے کچھ کرتے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, اور میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا. ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی روزہ افطار ہی نہیں کروں گا, یعنی میں روزانہ روزے رکھوں گا, رائٹ, ایوری سنگل ڈے آئی ول فاسٹ. تیسرے نے کہا کہ میں رات کو پھر آرام ہی نہیں کیا کروں گا, اور میں ساری رات تہجد پڑھا کروں گا, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمیں آگے بڑھ چڑھے کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کال کیا اور بڑے غصہ ہوئے, اور کہا کہ یعنی جو جس تھا وہ یہ تھا کہ میری سنت میں نجات ہے, میں سوتا بھی ہوں, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں, میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. تو اصل چیز ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو اللہ کے نبی کی لائف سٹائل کے مطابق چیز نہ بھی وہ رد کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان دکھائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمیں توفیق دے, اور یاد رکھیں اللہ سے توفیق کا سوال کیا کریں کثرت سے, یا اللہ ہمیں توفیق دے, نیکیوں کی توفیق دے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین ان تغفر لی و ترحمنی.